بھی کام اگر نہیں ہو رہا ہے، آپ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ علماء نے مومنین نے سے آزمایا ہے، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ بیمار ہیں تو بیماری دور ہو جائے گی، نوکری نہیں مل رہی ہے نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں مل رہا اولاد مل جائے گی۔ کیا دعا ہے؟ یاد بھی کرا دیتا ہوں آپ کو، بہت آسان ہے، سب پڑھیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تہلکنی۔ صرف یہ دو لفظ یاد کرنے، ادرکنی یعنی میری مدد کریں، ہاں یعنی حقیقت میں 14 معصومین کی آپ مدد مانگ رہے ہیں نبی۔ یہ پورا ایک علم ہے جو وجود میں آ گیا ہے کہ آپ اپنے مرحومین سے بات کر سکتے ہیں، اور اس میں اسلام میں تو یہ سب سے پہلے تھا۔ ہمارے علماء مثلا صاحب تفسیر المیزان بزرگ علماء کی روحوں کو بلاتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے۔ مثلا بڑے بڑے جو علماء ہمارے گزرے ہیں ان کو بلا کے کہتے یہ آپ کی بات کتاب میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا بتائیے۔ انہوں نے کہا ہر تقریباً علامہ مجلسی دیگر علماء کو ہم نے بلایا اور ان سے درس دیا، مگر 2 علماء کو ہم نہ بلا سکے، ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید ابن طاؤس۔ جب بھی ہم نے چاہا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روح کو بلائیں تو فرشتوں نے کہا ہم ان 2 بزرگوں کو نہیں بلا سکتے، کیونکہ ایک امام علی کے دائیں طرف ہوتے ہیں دوسرے بائیں طرف۔ جی جو یا اللہ مدد کہتے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے، یا اللہ مدد بھی عیب نہیں ہے۔ جتنے مسلمان ہیں نا، جتنے مسلمان ہیں یہ سب دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نماز تو پڑھتے ہیں نا؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلا سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک۔ کیا مطلب؟ یا اللہ مدد، اللہ تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یا اللہ مدد کہنا غلط نہیں ہے۔ یا اللہ مدد کہنا ایپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم یا اللہ مدد کے مخالف ہیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان دل میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد۔ لیکن کل والا واقعہ یاد ہے نا کہ اس شخص نے کیا کہا کہ بھائی آدم نے یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا آدم نے یا اللہ مدد کہا، اللہ نے کہا یا علی مدد کہو۔ اب ہر مسلمان کہتا ہے یا اللہ مدد، مگر جس خدا نے پہلے سورے میں، سورہ الحمد میں کہا کہ کہو یا اللہ مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی خدا نے دوسرے سورے میں سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ وہی خدا جو پہلے سورے میں کہہ رہا ہے نا یا اللہ مدد کہو، وہی خدا دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ روایات بتاتی ہیں صبر یعنی حسین، صلاۃ یعنی علی، یعنی وہی خدا، یا وہی خدا جو پہلے سورے میں کہہ رہا ہے نا کہ مجھ سے مدد مانگو، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی خدا اسی قرآن میں دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ اب ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، قرآن کی آیت کیا ہے؟ استعینوا، حکم اللہ دے رہا ہے، صیغہ امر ہے، مدد مانگو، کس سے مانگے؟ صبر سے، صلاۃ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو۔ اب رسول خدا کی بھی حدیث سنیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لوگوں الایمان و شطران، ایمان کے 2 حصے ہیں، شطرہ صبر شطرہ شکر، آدھا ایمان صبر ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ کے رسول کرے آدھا ایمان صبر ہے، اللہ کے رسول کرے آدھا ایمان صبر ہے، اور اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو۔ رسول کہہ رہے صبر آدھا ایمان ہے۔ اب عزیزان محترم یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے، اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، رسول کہہ رہے صبر آدھا ایمان ہے۔ اب ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا آدھے سے مدد مانگو، ہم پورے سے مدد مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت اور عافیت کی دعا کی التماس، اور میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں ان میں سے جو معاہدین اور محبان قرآن والے بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ خاکسار کو آپ کی دعاؤں کی خاص ضرورت ہے۔ جو میرا معاملہ ہے جو آج
सिटी एनजीओ टांगों का होना था, दोनों टांगों का सिटी स्कैन, वो कुछ वजूहात की बिना पर नहीं हो सका। इस बार वजूहात खाकसार के ज़ाती मामलात या ज़ाती मसाइल की वजह से, पहले ये था कि वो गुर्दों का जो टेस्ट था RFT उससे मशरूत किया हुआ था डॉक्टर साहबान ने, जब तक वो उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आता, मुस्बत नहीं आता, नॉर्मल नहीं आता, ये टेस्ट नहीं, स्कैन सॉरी टेस्ट तो नहीं, स्कैन नहीं हो सकता। अब 2 दिन पहले के उसके मुताबिक ये बेहतर आया था, लेकिन आज टाइम लेने के बावजूद हम कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं करवा पाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। इस वीडियो के थंबनेल से या टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मौजूद गुफ्तगू क्या रहेगा। मुख्तसरन बस कुछ मिनट की ज़हमत देनी है आपको। वीडियो के आगाज़ में मैंने कुछ क्लिप्स लगाए हैं। गुजारिश ये है कि जनाब अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब ऑफ ईरान, साबका ऑफ कराची, जो कि गुज़श्ता एक अशरे से ज़ायद शायद उनको हो गया, या एक अशरा यानी 10 साल हो गए उनको ईरान में मुकीम हो गए, फर्जंदान उनके इधर ही होते हैं या आते जाते रहते हैं। इनके हवाले से तकरीबन 2 हफ्ते पहले शायद या 2-2.5 हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने, जिनमें इनका क्लिप था 14 सेकंड का, जिसमें ये कुम के उलमा को मानवियत और रूहानियत में अंबिया के बराबर करार दे रहे थे। सबसे पहले तो मैं माज़रत के साथ थोड़ी तसहीह कर दूं कि उस वीडियो में जो उनका क्लिप था वो मुझे ये समझ आई थी कि वो उनसे बड़ा हुआ कह रहे हैं कि उनकी मानवियत और रूहानियत अंबिया से बड़ी हुई है, लेकिन वो बराबर कह रहे थे। तो मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ अपने, वो बड़ा हुआ नहीं बराबर कहा था। हाँ, ये अलग अभी मौजूद बहस रहेगा कि क्या किसी गैर मासूम को मासूम के साथ ये कहा जा सकता है कि बराबर हैं। और फिर अगला जुमला सरकार का ये था कि कौम के उलमा जो है वो मुर्दे भी जिंदा कर देते हैं। अब इसकी बाबत इतनी की ये वीडियो रिपोर्ट हुई कि हमें यूट्यूब की तरफ से हमारी एडमिन साहबा को मेल मसूल होती है चैनल के मामला वो देखते रशीद साहब या वो कि जनाब आला इसका आप रिव्यू कर रहे हैं, हम उतनी देर आप इसको अनलिस्टेड या क्या कहते हैं प्राइवेट कर। जब रिव्यू कंप्लीट होगा, जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हमें, अगर उनमें दुरुस्तगी पाई गई तो यूट्यूब इसे खुद ही रिमूव कर देगा, वरना फिर आप कर दीजिएगा। उतनी देर बहरहाल इसको पब्लिक नहीं, आप इसको वो अनलिस्टेड करें या प्राइवेट करें, वो हमने कर दिया एडमिन साहबान ने। लेकिन इससे हट के भी लोगों में बड़ा, उनके चाहने वालों में गम गुस्सा पाया जाता है। और जिस तरह खाकसार की एक बुरी आदत कह लें, मेरे लिए तो वो तमगा इम्तियाज़ है, मेरे सीने का एजाज़ है और रहेगा इंशाअल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी, मेरे बच्चों के लिए भी रहेगा जी, कि वो ये कि हम जब मामला तौहीद का मुकदमा लड़ते हैं या पेश करते हैं और हकीकी शीयत को जो पढ़ बैठे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ बैठे गए हैं, माजरत मैं अल्फाज ये भी वापस लेता हूँ, पढ़ रहे हैं, अभी ज़माना तालिब इल्म ही है कब्र तक हमारा, उसके अगेंस्ट जाते जो नजरियात नजर आते हैं तो हम खुल के उसका वो अल्हम्दुलिल्लाह रद्द करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जनाब हमारे सर पे तो मामा कोई नहीं, शानों पे अबा कबा कोई नहीं। अब ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि जब आसिफ अलवी लामा हो सकता है कि जनफर तोन्सवी लामा था, नासिर अब्बास लामा था और दूसरे तीसरे अलामे हो सकते हैं, तो फिर हमें अलामा कहलवाने में, मौलाना कहलवाने में क्या है? अमामा पहनना तो वैसे भी सुन्नत है, आइमा की सुन्नत है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबा लेना या तो ये कोई मखसूस तो नहीं है ना, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी जनाब जरा यही बदल लीजिए। खैर ये तो ज़रा मजाक था। काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कुछ अहबाब की तरफ से कि जनाब ये 14 सेकंड के क्लिप से आप क्या साबित करना चाहते हैं। जब उनसे हाथ बांध के अर्ज की जाती है कि जनाब अली ये 14 सेकंड का या 4 सेकंड का है, किबला जान अली शाह काज़मी साहब के तसव्वुफ़ और इरफान के मामला इससे भी बड़े हुए हैं और थे नहीं, यानी थे तो फिर कंट्रोल थे जब तक पाकिस्तान में थे, लेकिन जैसे पाकिस्तान से गए हैं तो माशाल्लाह। लेकिन गुज़ार है कुछ मुखलिसीन व अहबाब जो हैं वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं हुए और वो हमें कमेंट्स में भी और इधर भी कमेंट्स से कुछ वो करके फिर रिमूव कर दिए लोगों ने, खुद ही बड़े सख्त कमेंट्स, और इनबॉक्स में भी और इधर उधर भी। और जो मेरी आदत है कि मैंने अक्सर अपने मुखलिसीन इस दावत से जो जुड़े और बड़े जज्बे के साथ जुड़े, और जैसे हमारी चौथी किताब अभी तक खटाई में पड़ी है रसाइल मिनल कुरान व अहले बैत, वो इसी वजह से कि कुछ मुखलिसीन ने ये रमज़ान से पिछले रमज़ान में वादे किए, लेकिन बाद में कोई यारी खबीस की वजह से
کوئی سید جواد نقوی صاحب سے علم اختلاف کی وجہ سے، کوئی قبلہ ڈھکو صاحب جو استاد بزرگ بھی ہمارے رہے ہیں، ان سے اختلاف کی وجہ سے ہم مخلصین سے ہاتھ دھوتے رہے لیکن ہم باز نہ آئے۔ کوئی شہنشاہ نقوی صاحب کی وجہ سے ویر پڑ کے ظاہر ہے ہمارے، میں نے بتایا نہ کمی ہے، نہ نجفی ہے، نہ حجت الاسلام ہے، والمسلمین ہے، نہ امامہ ہے، نہ ابا ہے، نہ قبا ہے۔ میرے عزیزو، ہم ہاتھ تو دھوتے رہے مخلصین سے، الغرض کے عالم یہ آ گیا کہ 100 ویوز بھی ہونا اس چینل کے لیے ایک بڑی مارکے والی بات ہو۔ تبلیغات کی ضمن ظاہر ہے کہ میں ایک بیمار اور وقتی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تبلیغات کی مد میں اور دیگر کافی معاملات کی مد میں جو پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے، ذاتی مسائل کا سامنا رہتا ہے، وہ الحمدللہ اللہ کل حال وقت گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کی یہی خوبی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس نے رکنا نہیں، اس نے گزر ہی جانا۔ لیکن ہم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ کبھی ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ادھر کچھ پاکستان میں جو مقیم ہے کہ جی آپ معذرت کریں ان سے، آپ انور نجفی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، جان کاظمی صاحب، اور کیا نام لیتے ہیں جناب ایک وہ انڈیا کے عقیل کروی صاحب، اور ادھر ادھر اتنے بڑے بڑے علماء کے اوپر آپ بات کر جاتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے، آپ کی قابلیت کیا ہے، اور کچھ کسی انداز سے ان کو برا لگ جاتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں پاکستانی اور ہندوستانی شیعت کے چھاؤں میں بیٹھ کے مقدمہ توحید پیش کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ دیکھیے، میں اگر 5 سال جب سے سفر میں نے شروع کیا یوٹیوب کا، تب سے لے کے اب تک میں آپ کو مخالفتوں کے، ذاتی حملوں کے، الزامات کے، ان باکس کے ذریعے لوگوں کو مجھ سے بدظن کرنے کے، مجھ پہ جناب فنڈ لینے کے، راشن پانی سگریٹ بیڑی اور پتہ نہیں کیا کیا لینے کے جو تہمتیں اور الزامات لگائے گئے، میں نے سب کچھ فیس کیا۔ ادھر قریب ہی گھیراؤ کیا گیا، ریکیاں کی گئی، فزیکل گھیراؤ بھی کیا گیا، گھر پتھراؤ کیا گیا، میں نے فیس کیا۔ گھر مقید ہو گئے، ٹانگوں کے مسائل شدت تو اب ایسے اختیار کر گئے کہ اب نہیں وہ، ورنہ مقید تو میں انہی وجوہات کی بنا پر ہوں، لیکن ہم اپنے سفر پہ جاری رہیں۔ کچھ نے اس قدر ڈرایا کہ جناب شہنشاہ نقوی صاحب ہوں یا دیگر وہ ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو عید پہ جناب بلایا جاتا ہے اور عید سے ہٹ کے بھی اور تحفے تحائف بھجوائے جاتے ہیں، ان کی یہاں پہ فوتگیاں ہو جائے تو خود سرکاری مشینری جا کے افسوس کرتی ہے، اور ایک فون کال پہ مشینری آپ کس کھیت کی باغ کی مولی ہیں، آپ یہ کیوں اتنے بڑے بڑے کا، ہم پھر بھی لگے۔ چونکہ ہمارے لیے اسلام میں جتنی سختیاں، جتنے مسائل، صحت کے مسائل کے علاوہ فنانشلی مسائل، سیکورٹی کے جو بھی آتا رہا، ہم اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہی سنت انبیاء ہے، اور سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ یہی سنت انبیاء ہے، یہی سنت ائمہ معصومین ہے کہ دین کی تبلیغات میں، خاص کر توحید کی تبلیغات میں جو مشکلات آئیں وہ آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پلے اور تو کچھ ہے کوئی نہیں، اعمال نامہ سارا سیاہ کا سیاہ ہے، تو چلو ایک فخر کے ساتھ یہ تو مقدمہ پیش کر سکیں گے کہ اللہ پاک یہ تیری توحید کے مقدمے لڑے ہیں، گالیاں کھائی ہیں، تہمتیں لگوائی ہیں، الزام لگوائے ہیں، ایسے ایسے۔ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پیچھے گاؤں کے ایک ہمسایہ ہمارے جی مرحوم ہو گئے ہیں وہ، اور وہ بزرگ جو ہیں وہ جب میں ابھی آج سے 10 15 20 سال پہلے کا آپ والی روحانی دیکھ لیں، تب سے وہ مجھ سے کسی فقہی شرعی مسائل کے معاملے میں تو مجھے کہا کرتے تھے کہ یار یہ ذرا دیکھ کے دس۔ ان کا بیٹا جو ہمارا لنگوٹیا رہا ہے کسی زمانے میں، لیکن انتہائی ڈھیٹ انسان اور انتہائی جو ہے وہ چاپلوس قسم کا رنگ بدلنے والا گرگٹ کی طرح وہ انسان، وہ ہمارا جانی دشمن، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، پروف ہے ہمارے پاس، ہمارا اس ٹائم جانی دشمن بنا ہوا، اور لوگوں کو ان باکس کر کر کے وہ جس طرح ورغلاتا ہے۔ کچھ ایک امریکہ میں شخصیت سر پہ ماما سجائے بیٹھی ہے کہ جو ہم دیکھیں، ہمیں دیکھیں آپ، الحمدللہ ہم جیسے بھی ہیں، مدرسوں سے نہیں پڑھے، مدرسوں کی دال روٹی نہیں کھائی، یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم آج بھی اس شخصیت کا احترام کرتے ہیں اس کی ایک نیکی کی وجہ سے، اور وہ جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، بدزن کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ایک کچھ شریف کا ہے جو آج سے 2-3 سال پہلے تک میں آپ کو اس کے میسیج اگر میسنجر پہ آئے دکھا دوں نا، کتب سے لے کے دیگر معاملات میں معاونت کی اپیل کے، تو آپ حیران ہو جائیں گے یار اس کو تو زیب، اس کی غیرت اس میں ہو تو آغا صاحب یہ آپ کے خلاف کیسے لوگوں کو برگلائے۔ آج وہ بھی علامہ اور سرکار اور محقق اور مصنف بن کے فیس بک پہ، اور لوگوں کو جس طرح اس نے خاکسار۔ میرا قصور صرف کیا ہے یا اللہ مدد، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ میرا قصور کیا ہے کہ
قرآن اور اہل بیت کی نظر سے از روح قرآن و از روح اہل بیت اللہ کے علاوہ نہ کوئی قادر مطلق ہے، نہ دینے والا ہے، نہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، نہ اس طرح نہ اس طرح، نہ ولایت تکوینی ہے، دینا اسی ذات نے ہے، مانگنا اسی ذات نے، یہی سنت انبیاء، یہی سنت ائمہ معصومین ہے، یہی حکم قرآن، یہ میرا قصور ہے اور کوئی قصور نہیں۔ اور نہ بچپن کا وہ دوست جو ایک بہت اچھے متقی صالح باپ کا فرزند ہے، لیکن کیا کرے، کسرے نوح کے بھی مسالے بھی رہے ہیں ہمارے پاس، نہ وہ ویر پڑتا، نہ مخلصین دور ہوتے، جی آپ شہنشاہ نقوی کے خلاف ہو گئے، آپ عارف کاظمی کا آپ کہہ دیا، اب وکیل غربی کو کہہ دیا، اب مدافع مکتب اہل بیت حسن اللہ یاری کے خلاف آپ نے 100 کے قریب ویڈیوز بنا دی، سب دور ہوتے گئے، بھاگتے گئے۔ آج بھی الحمدللہ ان تبلیغات کا سلسلہ اتنا رہ گیا محدود، لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد توفیق فضل سے جاری ہے اور جاری رہے گا جب تک جان میں جان۔ تو الغرض میرے محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کو مختصر زحمت اس لیے دی ہے کہ جناب اعلیٰ میں جان علی شاہ کاظمی صاحب سے، ان کے تمام چاہنے والوں سے، ان کے فرزندان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں یا مانگوں گا، اگر جان علی شاہ کاظمی صاحب قرآن کا لفظ دے دیں کہ یہ ان کے الفاظ نہیں، اے آئی سے ایڈٹ کروائے الفاظ ہے، یا انہوں نے ان کلمات سے رجوع کر لیا ہے، یا وہ ان کلمات سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب نہیں میں کسی کے حوالے سے مثال دے رہا تھا، یہ میرا ذاتی عقیدہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے وائل میں صرف آپ کو دیگ میں سے دانے چکھائے ہیں، یہی جان علی شاہ کاظمی صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرما لی کہ جناب صاحب تفسیر المزان میں اتنی پاور تھی کہ وہ فرشتوں کو حکم دے کے مرحوم علماء کی روحیں بلا لیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے غلوف اور کس کو کہتے ہیں؟ پھر مجھے یہ بتائیے کہ ان کا ایک فرزند یہ کہہ رہا ہے عربی کے شاعر نے شعر کہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جو پھر اس نے، قرآن بھی عربی میں ہے، ہم نے عربی کا شاعر نہیں دیکھنا، ہم نے قرآن دیکھنا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر انبیاء کے مشکل کشا اور انبیاء کے حوالے سے جو سرکار نے گفتگو کی ہے، مجھے بتائیے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا اسے بھی اے آئی نے ایڈٹ کیا ہے، یا ایک غالی اور ملنگ کے عقیدے میں اور صاحب امامہ جان علی شاہ کاظمی کے بیٹے کے عقیدے میں کیا فرق رہ گیا؟ دوسرے کلپ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم نے اللہ کو کہا یا اللہ مدد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کیا یا علی مدد، انا للہ و انا الیہ۔ مجھے بتائیے کہ یہ کس جگہ روایت لکھی ہے؟ کیا عدالت میں ان کو نہیں بلایا جا سکتا کہ کتوں پڑھی جے سرکار دسو ہاں ذرا، آپ کا قیدہ آپ کو مبارک، ہمیں آپ کے قیدے سے کوئی نہیں، لیکن جب آپ ممبر پہ سوشل میڈیا پہ آپ کا کلپ وائرل ہوگا کہ جناب آدم یا اللہ مدد کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں یا علی مدد، تو پھر بتائیے بطور طالب علم سوال کرنا اتنا برا کیوں لگ جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے میرے عزیزوں، میرے محترموں، کیا ائمہ اطہار سے بڑی ہستیاں ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے معذرت کے ساتھ، آپ لوگوں کی اکثریت نے مجتہدین کو اور صاحبان امامہ، خاص کر صاحبان ممبر کو جو رتبہ دے دیا نا، صرف زبانی آپ ان کو معصوم نہیں سمجھتے، خاص کر مجتہدین، ورنہ معاملہ وہی ہے، سٹیٹس آپ نے وہی دیا ہوگا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ غلطی کرن بھی تے پھر انہوں ادھا اجر مل جاتا، اجر مل رہا ہے۔ اب برادران کے یہاں خطائے اجتہادی کا کانسیپٹ لے لیں جو انہوں نے کچھ شخصیات کے بارے میں وہ کیا ہوا ہے، ادھر آپ نے وہی کانسیپٹ اٹھا کے مجتہدین پہ ٹھونپا ہوا۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، مجھے بتائیے کہ بات تو کچھ اباب کی ٹھیک ہے کہ ان کی تو سرکاری سطح پر ہر جگہ رسائی ہے، آئی جی صاحب یا سی پی او صاحب تو فلانے صاحب تو منسٹر صاحب تو گورنر ہاؤس تو وزیر اعظم ہاؤس، ہر جگہ ان کی ایک کال پہ جناب ادھر علی روحانی صاحب کا پچکو بھی نہیں لبنا، بات تو ٹھیک ہے ہاں جی۔ کسی نے غصہ آ گیا، جوش آ گیا، قائد صاحب نہیں آ گیا سی تو قائد صاحب کے نام کھلا خط ایک ویڈیو چکایا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کے فرائض منصبی میں پہلا منصب سرکار یہ ہے کہ ممبر کی اصلاح کر رہے ہیں، شرک و بدعت سے اسے پاک کریں، باقی معاملات بعد میں۔ وہ قائد صاحب کی تو ماشاءاللہ جو دنیاوی اپروچ کے سلسلے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کرے، آپ دیکھیں کون کون جا رہا وہاں پہ، سو اچھی بات ہے۔ تو ہم کہاں وہ فون آپ بھی نہیں کرنا ہوگا، کسی سیکرٹری کو کسی ملازم کو کراتا نا کہ بھائی ساجد علی نقوی صاحب کا ملازم بول رہے ہیں، علی روحانی صاحب کو بڑی پچکو لگی ہے ذرا آؤ، تو وہ علی روحانی دنیاوی طور پہ تھے، اللہ کی ذات حفاظت فرمانے والے، اس کے ہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو ہماری بات نہ سنی جائے، ان کے کال شہنشاہ نقوی کال کر دے، عارف کاظمی کر دے، فلانا کر دے،
ہم دابوں کے نیچے آ جائیں، لیکن آگے الحمدللہ اس خادم توحید و ولایت کی کال چلے گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بس یہی عرض کرنا تھا کہ جان علی شاہ کاظمی صاحب کے چاہنے والے، نشان شاہ نقوی صاحب کے چاہنے والے، انور نجوی صاحب کے چاہنے والے، عقیل غروی صاحب کے چاہنے والے، ہم پہ غصہ یا نالاں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے بھائی، آپ کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ دیکھنا ہے کہ اگلا نے بات پتہ نہیں کس انداز میں کی ہو، اگلا پتہ نہیں دنیا سے کوئی جائے تو متعب ہو کے جائے، تو پھر میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، پھر امر بالمعروف کدھر گیا تھے، نہی عن المنکر کدھر گئی، نہی عن المنکر کدھر گیا؟ پھر ائمہ طہار کے سخت ترین فرمودات غلوف کے بارے میں، شرک کے بارے میں، وہ کدھر گئے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہر غالی، ہر ملنگ، ہر شرک کرنے والا دنیا سے پہلے توبہ کر کے گیا ہو، تو بس بات ہی ختم۔ تبلیغات کے سلسلے، پھر یہ امر بالمعروف، یہ توحید کا پرچار، یہ تو پھر سارے اس طرح تو ناسبیوں کو بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے وہ طائب ہو گیا ہو، محب اہل بیت بن گئی ہے، تو وہی ابن عربی صاحب والی بات ہو گئی کہ فرعون یہاں دنیا سے پاک اور مطہر گیا جی، یا آپ کا یہ کہنا کچھ، اب آپ کا، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ ہمیں ان مخالفتوں کا یا شکوے ہم سے کیے جاتے ہیں، چلیں مخلصین تو بیچارے شکوے کرتے ہیں یا ہمدردی میں کہتے ہیں، مخالفتوں کا تو بہت زیادہ ہمیں یہ مسئول۔ مجھے یہ بتائیے کہ پھر کیا مطلب کہ ایک چیز واضح قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، آپ کا فہم چھوٹا ہوگا، میں مانتا ہوں میرا فہم، اگر میں اپنے فہم میں ڈالنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال اٹھا دوں تو اس میں کیا سارے توپوں کا رخ میری طرف ہی ہوگا؟ کوئی ایک صحیح اور کوشش نہیں کرے گا کہ یار جان شاہ کاظمی صاحب کے فرزند سے پوچھیں تو صحیح کہ قبلہ ساری گلاں چھاڑ دو، صرف یہ بتا دو کہ یہ آدم نے کہا یا اللہ مدد، اللہ نے کہا نہیں کیا یا علی مدد، یہ کتنے لکھا کہ تو پڑھے آئے؟ یار اس میں بھی تو ہم سمجھتے ہیں آپ کے علامہ سے ائمہ سے سوال ہوتے رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، ان سے سوال نہیں ہو سکتے۔ جتنی تنقید مجھ پہ ہوتی ہے، جتنا میرا ساتھ چھوڑ کے جایا جاتا ہے، اس کا آدھے سے بھی آدھی صحیح اور کوشش اگر ان علماء سے سوال کرنے کی ہو تو میں کہتا ہوں کہ سیدھے نہ ہو جائے۔ یار کہ پوچھے تو صحیح یار یہ کس جگہ لکھا ہے کہ آدم کو اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ جو جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صرف شرک کی معافی نہیں دوں گا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہ پکارو، وہی اللہ آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ نہیں کیا یہ عالم، اور صبر اور نماز کی آپ نے سن ایک ضعیف روایات کی بنیاد، اور دیکھیں کہ ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ صبر بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا بھی اجر اللہ نے دینا ہے، اور نماز بھی اللہ کے لیے، یعنی آج آگے اللہ ہی ہے، لیکن وہ دیکھیں کیسا اس نے مفہوم بنایا، اس کے بیٹے نے جان شاہ کاظمی صاحب کے عظیم فرزند نے کیسا مفہوم بنایا کہ نہیں جناب، اللہ کہتا آدھے ایمان سے مدد مانگو، یہ الفاظ سن لیے ہوں گے آپ، اللہ کہتا آدھے ایمان سے مدد مانگو، ہم کہتے ہیں ہم پورے ایمان، کل ایمان، یعنی اللہ سے بھی بڑھ گیا معاذ اللہ، پورے ایمان یعنی مولا علی، ان سے مدد مانگے۔ پہلے اس پارے میں اللہ نے کہا جی صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اگلے اس پارے میں اللہ نے خود ہی پھاٹک کھول دیا، مفہوم پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے صاحب نے فرمایا، خود ہی پھاٹک دروازہ کھول دیا کہ نہیں صبر اور نماز سے بھی مدد مانگو، یعنی اللہ کی جگہ مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ تو پھر آج تک کسی نے یا صبر المدد یا نماز المدد یا بارش کا فرشتہ المدد مثالیں جو ہم یہ دیتے ہیں، یا اسرافیل یا اسرائیل یا میکائیل المدد کبھی کسی سے کہا سنا ہو تو ہمیں بھی مطلع کیجیے گا خدا کا واسطہ۔ تو یہ اس راہ توحید میں ان بڑے بڑے ناموں اور ان بڑے بڑے اماموں کے بیچ میں بیٹھ کے توحید کی دعوت پیش کرنا، اپنے بچوں کی زندگی عزتیں داؤ پہ لگانا، پتھراؤ سہنا، بائیکاٹ سہنا، گھر مقید ہو کے رہ جانا، یہ اتنا آسان کام نہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی کوئی خاص فضل اور کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے گناہ زندگی کے دھونے کا شاید ایسے موقع ہمیں دے رہا ہے ان تبلیغات سے جوڑ کے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، میں شان شاہ نقوی صاحب سمیت، جان علی شاہ کاظمی سمیت، عقیل الغروی صاحب سمیت جو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی کامیابی سے بڑی کامیابی جناب خمینی کی تھی، تو ٹھیک کہتے ہو، صاحب امامہ ہیں بھائی، آیت اللہ ہیں، معرفت کے سمندر ہیں، چاہے ان کی بات سیدھا جا کے قرآن سے ٹکراری ہو، لیکن آپ کو پٹی یہ دیکھیں دو گروہ ہیں اس ٹائم، ایک ملنگی اور شیخیت والا، اور ایک پرو مجتہدین والا، جو مجتہدین کو آپ کو بتایا صرف زبانی نہیں، ویسے اٹھا کے وہ معصومین کے دائیں بائیں ان سے کم درجے پہ نہیں رکھتا، پروٹوکول وہی دیتا ہے، مجتہد نے کہتا ہے بس پاس۔ تو مجھے بتائیے، بہرحال میں ان سب سے جناب معذرت کرتا ہوں، ان کے چاہنے والوں سے اگر میرے الفاظ سے دل آزاری ہوتی ہے، اور ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے کبھی تھوڑی سی اپنے اندر یہ بھی وہ پیدا کریں
کہ آپ ان سے بھی براہ راست سوال کریں. عقیل غربی صاحب، جناب موسیٰ علیہ السلام سے بڑی کامیابی جناب خمینی کی ہے. اس عقیدے، اس نظریے، اس بات کو قرآن اور احادیث معصومین سے ثابت کر دیں، بس بات ختم. جان علی شاہ کاظمی صاحب صاحب تفسیر المیزان جو ہیں، وہ روح فرشتوں کو حکم دے کے روحیں بلوا لیتے تھے. اس بات کا کچھ دلیل دے دیں، ثبوت دے دیں. جناب فرزند جان علی شاہ کاظمی صاحب، آدم نے تو یا اللہ مدد کہا، لیکن اللہ نے کہا کہ کہو یا علی مدد، ثبوت دے دیں. اور آپ نے پھر تفصیل سن لی کہ جناب آدم سے لے کے جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب سلمان، کس کس نبی کی اللہ علی علیہ السلام. قرآن اللہ تو کہتا ہے میں نے کی، لیکن یہ دیکھیں یہی بات ایک ذاکر کرے تو فوراً ہم غالی اور ملنگی کا ٹھپا لگا دیں. لیکن چونکہ صاحب امامہ نے کمی نجفی سے پڑھے، قرم نجفی سے پڑھے ہوئے بندوں نے بات کی ہے تو معرفت میں کی ہوگی. بات ختم، جائز خدا کے واسطے ہوش کے ناخن. آپ کے نزدیک زیادہ معصومین یا گزشتہ انبیاء یا فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں، پھر تو ان سے غلطی نہ ہونے والی بات یا ان کی کوئی غلطی پکڑ لے تو مجرم کہاں سے آ جائے خدا کے واسطے. بس یہی کچھ دل کے وہ کیا کہتے ہیں چھالے تھے جو آپ سے شیئر کرنے تھے. باقی آپ ہمیں مشورہ دیں کمنٹس میں یا رابطہ کر کے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہماری تو واقعی کوئی مالی استطاعت اتنی یا جسمانی یا ویسے تعلقات کی استطاعت یا پروش اتنی ہے نہیں کہ ہم ان بڑے بڑے ماما پوشوں کو اگر غصہ آ گیا ہم پہ یہ لگ پہ سانو سبق سکھان دے، اسی پھر کدھر جاؤں گے. اللہ کا آسرا تو ہے اور انشاءاللہ رہنا ایسے نہیں تھے. دنیاوی میں تو ظاہر ہے کہ جتنی زحمتیں ہیں ایک دن تو ان کی بھی زندگی کا سفر پراڈوں میں ختم ہو جائے گا تو سادہ پیدل ختم ہو جائے گا، موٹر سائیکل سے ہو جائے گا، سائیکل سے ہو جائے گا. راتیں تو ان کی اے سی میں ٹھنڈی، ہماری پنکھے میں ٹھنڈی. راتیں تو ایک دن ختم ہو جانی ہے، دن بھی موکے جانے. فیصلہ تو پھر اتھے، فیصلہ تو پھر اتھے. تو ذرا آپ بھی اپنے کو کمنٹس کے ذریعے شیئر کیجئے. کیا ہمیں صرف تبلیغات کی حد تک رہنا چاہیے، قرآن و حدیث پیش کرتے رہنا چاہیے؟ کوئی جتنا مرضی شرک کہہ دے، ہمیں اس پہ اصل چیز قرآن و مکتب قرآن و بیت سے اٹھا کے نہیں پیش کرنی چاہیے. ذرا تھوڑا سا چلے. مجھے پتا 40 50 60 سے زیادہ کو سننے والے رہ نہیں گئے، چلو 40 50 جو کو 20 30 بندے آ کے کمنٹ اظہار کر دو یار، ہماری رہنمائی ہو جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ توحید پہ ثابت قدم رکھے. ہماری جان چلی جائے، ہماری کچھ بھی ہمیں وہ کرنا پڑے، لیکن اللہ ہمیں کبھی ڈگمگانے نہ دے. راہ توحید و ولایت، اور وہ ولایت جس میں اللہ کی اطاعت سکھائی جاتی ہے، وہ ولایت نہیں جس میں باعنوانے وسیلہ اللہ کی جگہ لا کے نستیوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے یا شریک کر دیا. نہیں، حقیقی ولایت محمد والے محمد جو لے کے اللہ تک جاتی، جو لے کے توحید تک جاتی، جو لے کے قرآن تک جاتی، اس پہ اور توحید پہ استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.